ابھی تک کسی عالم دین نے اس کی سزا بتائی ہے؟ آپ نے کوئی کلپ سنا ہو؟ ہاں وہ میں دساں گا تانوں یہ کیوں نہیں پہ دس دے مامو پارٹی. ہاں یہ مامو پارٹی اس لیے نہیں بتا رہی ہے کہ ان کی فقہ حنفی کے اندر اس کی سزا ہے ہی کوئی نہیں ہے. جی میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ فرقوں کے جو ماننے والے ایسی روحانی اولادیں ہیں اپنے بزرگوں کی کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانے پڑتے ہیں. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہے نا وہ اپنی بری اولاد کی وجہ سے منہ چھپاتی پھرتی ہے کہ یہ کیسی اولاد ہماری نکل گئی، ہم تو بڑے شریف تھے. اور یہ فرقوں کے ماننے والے یہ وہ بدبخت قوم ہے جو اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے منہ چھپاتی پھر رہی ہے اور اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ان سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ. میاں والی کے اندر ہونے والے افسوسناک واقعہ پر مرزا جیلمی نے ایک بیان ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا ہے، جس بیان میں مرزا جیلمی نے نہایت تعصب اور اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے احناف کے خلاف بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک اگر باپ بیٹے کو قتل کرے تو باپ پر کوئی سزا نہیں ہے، اور ساتھ فقہ حنفی کی کتابوں کے باقاعدہ پیجز اس کے سکین دکھائے ہیں، اور جو سکین دکھا رہے ہیں انہی کتابوں کے انہی صفحات کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ باپ کے اوپر دیت واجب ہوگی. اب دیت باقاعدہ ایک سزا ہے جو لکھی ہوئی ہے کہ باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس قتل کی دیت دے. اب مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کے دلائل کیا ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ تمہیدی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت اسلامیہ میں ہر گناہ کے اوپر سزا کی صورت میں حد مقرر نہیں کی گئی کہ ایک کام گناہ کا ہے اور حرام ہے اور اس کے اوپر شریعت نے حد مقرر کی ہو. ہر گناہ کے اوپر حد مقرر نہیں کی گئی. جیسے آپ سمجھیں شراب پینا بھی حرام ہے، خنزیر کھانا بھی حرام ہے، مردار کھانا حرام ہے، پیشاب پینا بھی حرام ہے، لیکن شراب کے اوپر حد مقرر کی گئی ہے پینے پر، خنزیر کھانے پر حد مقرر نہیں کی گئی. مردار کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، پیشاب پیتا ہے، کوئی اس پر حد مقرر نہیں کی گئی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حد مقرر نہیں کی گئی تو پینا جائز ہو گیا، وہ کھانا یا استعمال کرنا اس کا جائز ہو گیا، نہیں، ہرگز نہیں. اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ زنا کے اوپر حد مقرر کی گئی ہے، لیکن کوئی شخص بیوی سے حیض و نفاس کی حالت میں مجامت کرتا ہے تو اس حالت میں مجامت کرنا حرام ہے. حج و عمرہ کا احرام بیوی نے پہنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ مجامت کرنا حرام ہے. رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہی ہے، ایسی حالت میں مجامت کرنا حرام ہے. حرام ضرور ہے لیکن حد مقرر یہاں نہیں کی گئی. بہت ساری ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ کام حرام ضرور ہے لیکن وہاں حد نہیں ہے. اچھا، پھر اب یہ بھی سمجھیں کہ سزا کی 3 صورتیں ہیں. کسی جرم کے ارتکاب پر جو سزا دی جاتی ہے تو ایک تو ہے جس کو حد کہا جاتا ہے، دوسری قصاص ہے، تیسری تعزیر ہے. حد یعنی وہ سزا جو کسی جرم کے ارتکاب کے اوپر شریعت نے مقرر کر دی ہے اس کو حد کہا جاتا ہے. اور حد کا حق یہ ہے کہ چونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ نے مقرر کی ہے، تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس حد کو پورا کیا جائے اور قاضی اس میں کسی قسم کی تخفیف نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے کوئی سزا معاف نہیں کر سکتا. جبکہ جو تعزیر ہے، تعزیر یہ حاکم وقت اور قاضی کی ثوابدید کے اوپر ہوتی ہے کہ قاضی اپنی ثوابدید پر اس جرم کے ارتکاب پر کیا سزا دینا چاہتا ہے، جرم کس لیول کا ہے، کس درجے کا ہے، اس لیول اس درجے کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. اور یہ بھی یاد رہے کہ بعض صورتوں میں تعزیر حد سے زیادہ شدید ہوتی ہے، حد سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اور وہ کتنی سخت ہوتی ہے؟ فقہ حنفی کی کتابوں میں سے در محتار کی جلد 3 صفحہ 179 پر ہے کہ یکون التعزیر بالقتل، کبھی کبھی تعزیر قتل تک ہو جاتی ہے. یعنی ایک بندے نے ایسا گناونا اور ایسا گھٹیا کام کیا ہے کہ جس کے اوپر وقت کا قاضی اور وقت کا حاکم اس کو تعزیراً قتل بھی کروا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک بندہ غیر شادی شدہ ہے، وہ زنا کرتا ہے تو زنا کی حد یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. زنا کی حد 100 کوڑے مارنا ہے. لیکن اگر شخص کسی محرم کے ساتھ یہ فعل ناپاک کرتا ہے
تو جامع ترمذی میں 1462 نمبر حدیث ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں یہ تعزیر ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ گناہ اس سے بڑے لیول کا ہوتا ہے، حد کے درجے سے بڑے لیول کا۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، سمجھیں کہ ایک شخص کسی کو زانی کہتا ہے اور زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو زنا کی تہمت لگانے والے پر شریعت نے حد رکھی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر ایک شخص کسی کو کافر کہہ دیتا ہے، اب کافر کہنا زانی کہنے سے بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں شریعت نے حد نہیں رکھی، حد نہیں ہے۔ جبکہ کسی کو زانی کہنا یہ کافر کہنے سے نیچے والا درجہ ہے، لیکن اس پر حد ہے۔ تو بعض صورتوں میں شریعت کی طرف سے کسی گناہ کے اوپر حد نہیں ہے، البتہ تعزیر ہوتی ہے، اور تعزیر جو ہے وہ جرم کے ارتکاب پر ہوتی ہے، قاضی کی ثوابدید کے اوپر ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر تعزیر کتنی نافذ کریں۔ تو حد کی نفی سے تعزیر کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسے جامع ترمذی میں حدیث ہے 1455 نمبر حدیث، اس کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ پیش کیا ہے کہ من اتا بہیمتن فلا حد علیہ، جو کسی جانور سے منہ کالا کرتا ہے اور کسی جانور کے پاس آتا ہے، یعنی اس کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، فلا حد علیہ، اس پر کوئی حد نہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے، جامع ترمذی میں 1455 نمبر حدیث کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ تو اب نعوذ باللہ تعالیٰ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حد نہیں ہے تو کوئی بندہ یہ فعل ناپاک کرتا ہے پہلے اور یہ جائز ہے، اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے۔ حد نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ سزا نہیں ہے، حد نہیں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ حد تو نہیں ہے، البتہ اس پر تعزیر ہے، اور تعزیرن اس پر کتنا اس کو سزا دی جا سکتی ہے، تعزیرن اس کو قتل بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ اب باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے تو وہاں قتل کی یا قصاص کی نفی ہے، وہاں تعزیر کی نفی نہیں ہے، تعزیر کی نفی بھی نہیں ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہاں سزا ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے قتل پر دیت دے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھیں کہ قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل جاری مجرے خطا، اور قتل بسبب۔ ان 5 قسموں میں سے جو قتل عمد ہے اس کے اوپر قصاص ہے، اور قصاص کی فرع ہے دیت۔ جہاں قصاص نہ ہو وہاں دیت ہوتی ہے، قصاص بھی سزا ہے اور دیت بھی سزا ہے۔ اور فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے تو قصاص تو نہیں ہے، البتہ دیت اس پر واجب ہوتی ہے۔ اور یہ صرف فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فقہ شافعی کا مسئلہ بھی یہی ہے، فقہ حنبلی کا مسئلہ بھی یہی ہے، اور فقہ حنفی کا مسئلہ بھی یہی ہے، اور اہل تشیع کا موقف بھی یہی ہے، ابن تیمیہ کا موقف بھی یہی ہے، اور مرزا جیلمی کے بابا اور آئنسٹائن، ناصر الدین البانی کا موقع بھی یہ ہے۔ باقاعدہ ناصر الدین البانی کا اس پر فتویٰ موجود ہے کہ وہ بھی اسی بات کا قائل ہے کہ باپ بیٹے کو اگر قتل کرتا ہے تو باپ پر قصاص نہیں ہے۔ اس پر حوالہ جات ذرا دیکھ لیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتاب الام، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 34 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ عَدَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتُهُمْ، جن اہل علم سے میں ملا ہوں میں نے ان سے یہ بات حفظ کی ہے کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ وَبِذَالِكَ أَقُولُ، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ یہ کتاب ہے مسائل امام احمد بن حنبل بروایت عبداللہ، امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے جو مسائل پوچھے ہیں، اس میں مسئلہ نمبر 1682 ہے۔ کہتے میں نے اپنے والد سے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے کہ کیا باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ فلا یقتل اذا قتل ابنہ فلا یقاد بہ، کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے تو باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے ایک دوسرا جو مسائل کی کتاب ہے مہنہ بن یحییٰ شامی المتوفیٰ 248 ہجری، ان کے مسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 734 ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے لا یقتل الوالد بالولد، کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ امام شافعی کا موقف، امام احمد بن حنبل کا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہی موقف ہے،
اور اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے. یہ ان کی کتاب الفروع من الکافی جلد نمبر 4 کتاب الدیات روایت نمبر 14130 ہے. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا, یقتل بہ, کیا اس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا؟ قال لا, تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس کو اس کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا. اور اس روایت کو ملا باقر مجلسی نے مرات العقول ہے یہ اس کی جلد نمبر 24 اور جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 58 پر اس روایت کو حسن قرار دیا. تو اہل تشیع کا موقع بھی سامنے آ گیا. فقہ شافعی, فقہ حنبلی اور فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے. اور ایک غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں صدیق حسن قنوجی, یہ ان کی کتاب ہے الروضۃ الندیہ, اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302 پر لکھتے ہیں کہ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ, اس پر اہل علم نے اجماع کیا ہے. اور ائمہ اربعہ میں سے صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نکال کے باقی تینوں کے تینوں امام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے تو باپ کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ ہے کہ باپ سے دیت لی جائے گی. تو یہ جمہور اہل سنت کے ائمہ کا موقف ہے, جن کو مرزا جیلمی مامے اور ماموں پارٹی کہہ کے ان کو رد کرتا ہے اور پھر اماموں ہی کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا انصاف کیا ہے. امام ترمذی نے 3 حدیثیں جامع ترمذی میں بیان کی ہیں اور ہر حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ اس میں یہ کمزوری ہے, یہ ضعیف ہے اور اس میں یہ علت ہے. جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں ان احادیث کو بیان کر کے واقعی انصاف کیا ہے. اور وہ انصاف یہ کیا ہے کہ مثلا روایت نمبر 1399 ذکر کی تو کہا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ, یہ جو روایت ہے جس کو مرزا کہتا ہے یہ ضعیف ہے اور امام ترمذی نے اس کے اوپر تبصرہ بھی نقل کیا کہ اس میں ایک راوی جو ہے وہ کمزور ہے, لیکن کہا عمل اسی کے اوپر ہے, عمل اسی پر ہے, اہل علم کا, جاہلوں کا نہیں, اہل علم کا عمل ہے. اور پھر روایت نمبر 1400 مرزا جیلمی نے اس کا باقاعدہ ڈسپلے دکھایا, اسکین پیج دکھایا اور جس ترجمے والی جامع ترمذی کا دکھایا اس کے اوپر ناصر الدین البانی کی تحکیم ہے. ایک تو ہے یہ عربی والی کتاب ہے, اس میں ناصر الدین البانی کی تحکیم ہے جو مکتبۃ المعارف الریاض سے چھپی ہے, روایت نمبر 1400. اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, حضور فرماتے ہیں لا یقاد الوالد بالولد, باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا, یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اور ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا. مرزا جیلمی نے دجل اور فراڈ یہاں کس قدر مکاری سے کام لیا کہ اسی ترجمے والی جامع ترمذی میں لکھا ہوا تھا کہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا, صفحہ بھی وہی دکھا رہا ہے, وہی ترجمے والی کتاب ہے, اس میں سے وہ جو لفظ ہے نا وہ حذف کر گیا, اس کو کاٹ دیا, ریموو کر دیا, اس کو اپنا وائٹنر پھیر دیا ہے جہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ صحیح ہے. اور پھر اسی ترجمے والی کتاب جامع ترمذی میں 2109 نمبر حدیث دکھائی ہے کہ قاتل اپنے مقتول کی وراثت نہیں پائے گا, تو اس کو صحیح بنا کے پیش کر رہا ہے, جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے لکھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. جس کو امام ترمذی کہتے ہیں صحیح نہیں ہے اس کو کہتا ہے صحیح ہے, اور جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف نہیں کہا کہتا ہے امام ترمذی اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ جو تبصرہ ہے ناصر الدین البانی کا باقاعدہ موجود ہے کہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. اور میرے پاس یہ جو مکتبۃ المعارف ہے الریاض سے چھپی, اس میں بھی روایت نمبر 1400 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے البانی نے صحیح کہا. اور دوسری روایت 1401 نمبر جامع ترمذی میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اور اس کو بھی ناصر الدین البانی نے حسن قرار دیا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یقتل الوالد بالولد, باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. اور یہ ایک دوسری کتاب سنن ابن ماجہ ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ مکتبۃ المعارف الریاض سے شائع ہوئی. اس میں حدیث نمبر 2661 اور حدیث نمبر 2662 یہ 2 روایتیں حضرت عمر فاروق سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے, دونوں روایات کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا. تو اس سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 صحابہ سے حضرت عمر ابن عباس اور عمر ابن العاص اور حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ روایات متعدد طرق اس کے موجود ہیں,
مطابعات اور اس کے کئی شواہد موجود ہیں جن سے بحمد تعالیٰ یہ روایت درجہ صحت کو پہنچتی ہیں، اور امام شافعی بھی ان روایات کو صحیح مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ان روایات کو صحیح مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان روایات کو صحیح مان کے اس کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس سے بیٹے کے بدلے میں اسے دیت لی جائے گی۔ اب آج جن ائمہ محدثین نے ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے ان کا باقاعدہ میں ان کے چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں، جن میں سے امام ابو بکر احمد ابن الحسین البہقی المتوفہ 458 ہجری اپنی کتاب معرفت السنن والآثار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 40 پر رقم نمبر 1589 لکھتے ہیں ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی تلخیص الحبیر صفحہ نمبر 54 رقم نمبر 1687 اس حدیث کو لے کے ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح مانا۔ اسی طرح ان کی دوسری کتاب ہے بلوغ المرام، یہ ہے بلوغ المرام، اور اس کے صفحہ نمبر 93 پر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بہقی کی تصحیح نقل کی، اور امام ابن الجارود المتوفہ 307 ہجری کی تصحیح نقل کی ہے کہ ابن الجارود بھی اور امام بہقی بھی ان احادیث کو صحیح سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ امام ذیلی نصب الرائے کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 92 اور 93 پر ان روایات کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام ابن عبد البر اندلسی اپنی کتاب التمہید کے صفحہ نمبر 437 پر لکھتے ہیں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی حدیث کو نقل کیا اور کہا کہ ہوا حدیث مشہور عند اہل العلم بالحجاز والعراق، اہل علم کے نزدیک جو کہ حجاز اور عراق کے اہل علم ہیں یہ احادیث مشہور ہیں، اور مستفید عندہم ان کے ہاں اس سے فائدہ لیا جائے گا، یستغنی بشہرتہ وقبولہ والعمل بہ عن الاسناد فی، کہتے ہیں کہ یہ اتنی مشہور ہیں اور اتنی علماء کے ہاں مقبول اور قابل عمل ہے کہ ان کی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مرزا جیلمی اپنے ایک بیان میں یہ مانا ہے کہ حدیث کی اگر سند ضعیف بھی ہو تو تلقی امت اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ حدیث جو قابل عمل ہوتی ہے۔ اس کا موقع مجھے ٹھیک لگتا ہے، بعض اوقات حدیث کی سند کمزور ہوتی ہے لیکن اسے تلقی بالقبول حاصل ہو جاتی ہے کہ شواہد کی بنیاد پہ وہ ویسے اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ اصول بھی ہے محدثین کے ہاں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں ایسی درجنوں احادیث ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا کہ حدیث ضعیف ہے والعمل علی ھذا عند اہل العلم، لیکن اہل علم کا عمل اسی پر ہے، حدیث ضعیف ہے اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ جامع ترمذی میں روایت کو نقل کرتے ہیں، آپ لکھ لیں اس کو دیکھ لیں، مثلا روایت نمبر 188 261 411 509 638 914 915 1191 1399 1153 1467 2109 2094 2122 ان تمام روایات کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اور کہا کہ ان کی سند ضعیف ہے، ان کے اندر راوی ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن لکھا کہ والعمل علی ھذا عند اہل العلم، لیکن اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ تو یہ بات بالکل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین سے ثابت ہے، فقہاء سے ثابت ہے کہ حدیث کی سند اگر ضعیف بھی ہو، اہل علم نے اس پر عمل کیا ہو تو وہ حدیث ہے جو ہے وہ قابل عمل ہونے کی وجہ سے معمول بہا ہے۔ اس کے علاوہ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں حدیث نمبر 8268 ذکر کی اور کہا ھذا معمول بہ، یہ حدیث معمول بہ ہے، اور اس کو حدیث کو صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی نے مستدرک کی تلخیص میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ شعیب اور نوت جو کہ عرب محقق ہیں انہوں نے مسند احمد ابن حنبل کی تحقیق میں ان احادیث کو صحیح قرار دیا، اور مرزا کے بابا اور مرزا کے آئنسٹائن اور مرزا کی اپنی زبانی مرزا کے ماموں، کیونکہ یہ اماموں کو کہتا ہے تمہارے ماموں اور ماموں پارٹی۔ اب یہ مرزا جیلمی کا بڑا ماموں ہے ناصر الدین البانی۔ ناصر الدین البانی اپنی کتاب ارواح الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل کہ جلد نمبر 7 صفحہ 272 پہ لکھتا ہے
حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی احادیث کو نقل کرنے کے بعد اور اس کے تمام طرق اور مطابعات کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے وَهِيَ بِمَجْمُوعِهَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ کہ یہ حدیث اپنے تمام مجموعی طرق کے ساتھ دلالت کرتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ثابت ہے، لا سیما وبعدها حسن لذاتہ بالخصوص، اور کہا کہ اس کے بعد یہ حسن لذاتی ہے، وہ طریق ابن اجلان، اور وہ ہے محمد ابن اجلان کا طریق، جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی میں جلد 8 صفحہ 38 پر، اور اس کے علاوہ امام ابن الجارود نے اپنی کتاب المنتقی، ابن الجارود المتفا 307 ہجری، اس میں صفحہ رقم نمبر 267 بیان کیا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 267 ہے، اس میں صفحہ نمبر 266 اور رقم نمبر 788 ہے۔ ابن الجارود نے محمد ابن اجلان کے طریق سے اس کو روایت کیا، تو اپنے تمام طرق، اپنے مطابعات اور شواہد کے ساتھ یہ روایت بالکل درجہ صحیح کو پہنچتی ہے، جس کی بنیاد پر ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا موقف یہی ہے کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور یہی موقف ہے ابن تیمیہ کا، یہی موقف ہے مرزا کے آئنسٹائن ناصر الدین البانی کا، اور جمہور علماء امت کا یہ موقف ہے۔ غیر مقلد عالم صدیق حسن قنوجی اپنی کتاب الروضۃ الندیہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 302 پہ لکھتے ہیں کہ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ، اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کے بارے میں مرزا نے کہا کہ امام ترمذی نے بڑا انصاف کیا ہے اور بڑی دیانتداری کے ساتھ ہر روایت کے اوپر جرح نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے یہ بھی دیانتداری کے ساتھ لکھا ہے روایت نمبر 1399 کے نیچے کہ اس پر اہل علم کا عمل ہے۔ تو اہل علم کا عمل تلقی علماء اور تلقی امت جو ہے حدیث کی تقویت کے لیے یہ بھی ایک سبب اور ذریعہ ہے، جس کی بنیاد پر یہ روایت صحیح قرار پاتی ہیں، اور یہی جمہور امت کا موقف ہے کہ باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے تو اس کو قصاصاً قتل تو نہیں کیا جائے گا، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کے اوپر دیت واجب ہے۔